ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ثوابدید میرے پاس موجود ہے کیونکہ بزنس کا شو کرتا ہوں کہ میں اور ٹاپکس پہ جانے کے بجائے کاروبار اور اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس کو ایڈریس کروں۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں بھی معاملات جو ہیں کسی اور نہج کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میرا فوکس بزنس اکانومی کی طرف ہے۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو موضوع ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ پاکستان کا تجارتی خسارہ ہے۔ ہم نے کافی عرصہ کتابوں میں یہ پڑھا کہ پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس بھی بوسٹ کرنی ہے اور اپنی امپورٹس کو سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے، جس کے لیے بہت مفصل پالیسی بنائی گئی، امپورٹ سبسٹیٹیوشن۔ لیکن کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ریڈنڈنسی اس لیے آ گئی کیونکہ پاکستان نے ٹیک کے شعبے پر کام نہیں کیا، اور کیا ہوا کہ پاکستان کی اکانومی کو 1.5 پہلے، یعنی اباؤٹ 15 ایئرز اگو، ہم نے دیکھا کہ وہ کمپیٹ نہیں کر پائی اور آٹو امپورٹس بڑھ گئیں، موبائل فون امپورٹس بڑھ گئے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں ورک کرنا چاہیے تھا، ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں ہوتی، جیسے کہ کیمیکلز ہیں، ڈائز ہیں۔ آپ حیران ہوں گے ناظرین، بہت سارے سالوں میں دوسرے نمبر پر یہ ہے۔ پاکستان نے خود کو انرجی ایفیشنٹ اور انرجی سفیشنٹ کرنے کے لیے بھی کوئی خاص کوششیں نہیں کی۔ ہم فوسل فیول ریلائنٹ ہو گئے، فوسل فیول ریلائنٹ ہونے کی وجہ سے ہمارا انرجی مکس جو ہے وہ بگڑ سا گیا۔ آج پاکستان کی سب سے بڑی امپورٹس میں فوسل فیول امپورٹس، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا کمپوننٹ، سیکنڈ نمبر پہ تو نہیں، ایک بڑا کمپوننٹ ایڈیبل آئل۔ آپ کے لیے حیران کن بات ہے، اور ایڈیبل آئل کے اندر بھی آپ حیران ہوں گے کہ پام بیسڈ پروڈکٹس یعنی پام آئل پاکستان کی امپورٹس کا ایک سنگل ون آف دی بگسٹ کمپوننٹس۔ ہم اس کو کیوں سبسٹیوٹ نہیں کر پائے، میں آج بھی حیران ہوں۔ بہت سارے ممالک متبادل کی طرف چلے گئے لیکن ہم نے اس کے بارے میں سوچا۔ یقین کریں، بڑے بڑے ممالک جو ہیں انہوں نے فوسل فیول کی ریپلیسمنٹ کے لیے بھی آرگینک فیولز بلینڈنگ شروع کر دی، جسٹ لائک ایتھنول، لیکن ہم نے اس پہ ورکنگ نہیں کی۔ آج میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جن سے پہلے اس موضوع کو میں لے کر چلوں گا، پھر دیگر موضوعات۔ ویلکم کرتا ہوں جناب عتیق الرحمان صاحب، جو کہ ایک معاشی تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ علی۔ عتیق الرحمان صاحب، آج یہ موضوع میں نے اس لیے چنا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ امپورٹس جو ہیں وہ ڈرین کر دیتی ہیں ہماری فورن ایکسچینج سورسز کو انفارچونیٹلی، اور اس کے لیے کوئی موزوں اسٹریٹجی ڈیوائز نہیں کی گئی۔ جی بہت شکریہ علی۔ ایک بہت بڑی ٹیگ لائن ہے ٹریڈ گیپ، جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، اور اس پہ ہم نے کافی، آج ہمارا موضوع ٹریڈ گیپ نہیں ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وغیرہ پہ ہم بات کریں گے اور امپورٹ برڈن پہ بات کریں، لیکن بتانا ضروری ہے کہ جو پچھلے پروگراموں میں ہم نے بات کی وہ ہمیشہ ٹریڈ گیپ کو ہم نے فور فرنٹ پہ لا کر بات کی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی کسی طرح بھی ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور امپورٹس کو کم کرنا ہے۔ اب پریزنٹ صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں آئل کے پرائسز، آپ کو پتہ ہے دنیا ان اے ویری چیلنجنگ کنڈیشن اور کافی ڈیفیکلٹ حالات آ رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ 2030 تک یہ سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ ہم سب کو 2030 تک اس بات کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ ہم اکنامک چیلنجز جو نئے نئے صورتوں میں سامنے آئیں گے ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ ابھی اس وقت ہمیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ کہ ہمارا جو امپورٹ برڈن ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آئل کے پرائسز دنیا میں بڑھ گئے، گولڈ کے پرائسز بڑھ گئے، بہت ساری کموڈیٹیز کے پرائسز بڑھ گئے جو اسینشل ہیں، جو ہمیں امپورٹ کرنی ہے، کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میری دل سے لگی ہوئی بات کی کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کوئی کام نہیں ہوا، کوئی کام نہیں ہوا، کوئی کام نہیں ہوا، اور ہم مستقل پروگراموں میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری میں ٹیکس ہالیڈے مانگتے رہے تاکہ لوگ انکریج ہوں اور ٹیکس ہالیڈے لے کر کے امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام کریں۔ اور اس میں سب سے زیادہ بات جو میں کرتا تھا وہ ایمفیسس کر کے کرتا تھا، لیکن کوئی بات سنی نہیں گئی کہ را مٹیریل کی امپورٹ جو ہے نا وہ کھائے جا رہی ہے اکنامی کو۔ ہم کچھ بھی کریں اپنے سالوں کو، اپنے ایئرس کو یہ کہہ دیں کہ یہ سال ہمارا لوکل را مٹیریل بنانے کا سال ہے اور 30 سے 40% ہم را مٹیریل ہم اپنا خود پیدا کریں گے۔ حد تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ویلیو ایڈڈ کرتے ہیں یا کچھ اور ہم اپنی لوکل مینوفیکچرنگ کر رہے ہوتے ہیں، سب میں جو را مٹیریل فارماسیوٹیکل ایز سچ ہمیں مجھے کہنا چاہیے کہ وہ تک کے لیے ہم جو ہے نا اپنا را مٹیریل جو ہے نا امپورٹ کرتے ہیں۔ بہرحال بات پہ آ جاتے ہیں۔ وہ بات سمپل یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ کا بل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
اور اس پہ برڈن ہے بہت زیادہ. اس برڈن کی وجہ سے ہمارا فورن ایکسچینج بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے. فورن ایکسچینج ریٹ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے خدشہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس پہ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ نہ چلا جائے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کسی طرح ڈیفیسٹ کی طرف موو ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں اس کا ایفیکٹ کرنسی پہ بھی پڑتا ہے, اور ڈی ویلیوشن بھی سامنے آتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ روپی شیڈ ہونا شروع ہو جائے دوبارہ آل کرنسیز ان دا ورلڈ, ناٹ اونلی ڈالر, مائنڈ یو. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو ایک پرابلم اور آتی ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پرابلم آتا ہے, کرنسی کا پرابلم آتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراسٹیکلی انفلیشن گرو ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور انفلیشن کے گرو ہونے سے مہنگائی مزید بڑھ جاتی. تو یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں, یہ وہ چیلنجز ہیں جو انٹرنیشنلی ہمیں فیس کرنے پڑے ہیں, اور ان کو ہم کو اوورکم کرنے کے لیے وہ تدابیر سوچنی چاہیے جس کو کر کے ہم ان پرابلم سے نکل سکیں. ورنہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں ایک بات کہ بڑی غمگین سی سچویشن ہونے جا رہی ہے, اور اس غمگین سی سچویشن میں انفلیشن بھی ہمارا پیچھا کرے گا, ڈی ویلیوشن بھی ہمارا پیچھا کر سکتا ہے, یا کرنسی کی شیڈ ہمارا پیچھا کر سکتا ہے, اور امپورٹ کا بل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس جن پر ہم نے کنٹرول کرنے کی پچھلے دنوں کوشش کی ہے, اور کر بھی لیں گے اگر ہم کسی فریم ورک کے تحت کام کریں, ایکسپورٹ شیڈ اور ایکسپورٹ لیڈ اینڈ ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی کی طرف ہم جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو فیڈ آؤٹ کر دیں. لیکن پرابلم یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے. یہ بڑا عام نقطہ آپ نے پیش کیا ہے, اور ناظرین ظاہری بات ہے بے چینی لوگوں میں پائی جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے کان نہیں دھرے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پتے کی بات کر رہے تھے. جب کوئی پاکستان میں پتے کی بات کرتا ہے تو کوئی اس کی بات نہیں سنتا. ہاں, اگر آپ کوئی شوشہ وغیرہ چھوڑ دیں تو اس پہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں. پچھلا پورا سال آئی پی پی پہ ضائع کر دیا, یہ والا ایف بی آر پہ ضائع ہو جائے گا, لیکن جو ایشو ہے وہ ایٹ ہینڈ جو ہوتا ہے اس کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا ہے. انہوں نے جیسے بولا کہ اٹس اے بگ ڈرین on our economy, especially our foreign exchange reserves, and unfortunately کوئی پیش رفت import substitution پہ نہیں ہوئی. unfortunately جن انڈسٹریز کا انہوں نے ذکر کیا they are all in profit. pharmaceutical is earning tremendous amount of money, لیکن آج بھی اس کے جز جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں. جز کے معنی یہ را مٹیریل آپ سمجھ لو. unfortunately جتنی انڈسٹریز پاکستان کے اندر پروفیٹیبل ہیں, instead of investing in R&D and trying to ensure that they somehow can refine the raw material, they are not doing it. کیوں؟ اب یہ ایک سوچ و وچار کے لیے بات آپ کے لیے چھوڑی میں نے, کیونکہ یہ بڑی پریشان کن بات ہے. یہاں پر عتیق الرحمان صاحب ایک چیز اور بھی جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں, معذرت اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن مجھے کرنی ضروری ہے, وہ یہ کہ ہم ایک فلاحی ریاست ہیں. جناب محمد علی جناح صاحب جن پاکستان کے بانی ہیں, انہوں نے کہا تھا پاکستان ایک فلاحی ریاست ہوگی, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بینکاری شعبہ ہو یا اور بھی کوئی شعبہ ہو, یہاں پہ بیوائیں, یہاں پہ مسکین, یہاں پہ یتیم, یہاں پہ ضعیف العمر لوگ, آپ انہیں کہتے ہیں کہ وہ پیچیدہ ٹیکسیشن کا سسٹم جو ہے وہ فالو کریں, ان کے لیے فائلر بننا مشکل ہے. برا نہ مانیے گا, یہ تھوڑا سخت نہیں ہے کہ ضعیف العمر لوگوں کو, بیواؤں کو, ہاؤس وائفز کو آپ نان فائلر کہہ رہے ہیں, ان کی توہین کر رہے ہیں. ان کے پاس تو یہ پری ریکویزٹ انفارمیشن اور نالج نہیں ہے, ان کا ٹیکس بھی کاٹ رہے ہیں. کیا یہ کھلا تبادلہ نہیں ہے؟ دیکھیے بینک سیونگز اتنا آسان نہیں ہے کرنا. ہم جب تک سیونگز کو انکریج نہیں کریں گے, خیر یہ دوسری بات ہے, میں بعد میں کرتا ہوں. سیونگز کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہ جو بھی سیونگ کر پا رہے ہیں, وہ سیونگز زیادہ تر آپ نے دیکھیں بیواؤں جن کا آپ نے نام لیا, سینئر سٹیزن, اولڈ پیپل, اور وہ لوگ جو محتاج ہیں یا کچھ اور نہیں کر سکتے, وہ اپنا کچن یا اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے کچن کے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے ایز سچ بینک سیونگ اکاؤنٹس میں پیسہ رکھتے ہیں. اب آپ ان کو نان فائلر کہہ کے 30% سے اوپر کا ٹیکس آپ ان پہ لگا رہے ہیں, ٹیکس آپ نے بڑھا دیا. ساتھ ہی ساتھ اگر نارمل بھی لے لیں اور وہ فائلر بھی ہیں تو وہ 15% to 17% اس پر ٹیکس ہے جو پروفٹ وہ ارن کریں گے. پروفٹ کا لیول ویسے ہی گر گیا ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارے یہاں جو کمپلائنس ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ سے آتا ہے. علی انٹرسٹ ریٹ جیسے جیسے ریڈیوس ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں بینک کی پروفٹ کے ریٹ کم ہو رہے ہیں. اسلامک بینکنگ کو تو خاص طور پہ اس بات پر سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا تعلق ہے, وہ تو ربا فری کی بات کرتے ہیں
ہمارے اسلامک بینکنگ والے, ان کا کیا تعلق ہے اس انٹرسٹ ریٹ سے یا اس اسکائبور سے؟ جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ نیچے آتا چلا جاتا ہے ان کا پروفٹ کا ریٹ, ان کا بھی پروفٹ کا ریٹ نیچے چلا جاتا ہے. کیا کمپلائنس ہے, کیا کمپیریٹیو اسٹڈی ہے؟ لوگ پیسے کیوں رکھتے ہیں بینک میں, سیونگز کرتے ہیں؟ بیکاز وہ انویسٹمنٹس نہیں کر سکتے کہیں پر. ریئل اسٹیٹ از دی مین سیکٹر آف انویسٹمنٹ, یا گولڈ یا کسی اور چیز میں. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے, اتنا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. جب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو اتنا ہی پیسہ جتنا پیسہ ان کے پاس ہے وہ بینک سیونگ اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں یا ڈیٹ فنڈس میں رکھتے ہیں. ابھی ڈیٹ فنڈس ہمارے ہوتے ہیں, ڈیٹ فنڈس کی لسٹ تھوڑی سی اس طرح ہوتی ہے کہ انکم فنڈز ہوتے ہیں, شریعہ کمپلائنٹ فنڈز ہوتے ہیں, گورنمنٹ سیکیورٹیز ہوتی ہیں اور بہت سارے. ڈیٹ فنڈس پہ بھی آپ نے 15% سے ٹیکس بڑھا کر 25% کر دیا. ان ٹیکسز پہ گورنمنٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ ان لوگوں کا, محتاج لوگوں کا ٹیکس ہے جو کچھ اور نہیں کر سکتے. یہ ان لوگوں پہ ٹیکس ہے جو ان سیونگز کے ذریعے اپنی زندگی گزارتے ہیں, اپنی دوا دارود کرتے ہیں, اپنے گھر کا کرایہ دیتے ہیں یا اپنے کچن کے ایکسپنسز پورے کرتے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا اور بڑی پریشان کن بات ہے یہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ unless there is a lens of compassion آپ ایک اکانومی کو سکسیسفل نہیں بنا سکتے. عتیق الرحمان صاحب چاہوں گا کہ وہ ٹاپک ذرا کمپلیٹ ہو جائے, پھر اس کے بعد میں آپ سے اگلا سوال آپ پوچھوں گا. بات ہے کہ سیونگز کو انکریج کرنا چاہیے. ہر ملک میں سیونگز کو انکریج کرتے ہیں, نئے نئے انسینٹیوز دیتے ہیں, نئی نئی پالیسیز لے کے آتے ہیں, نئے نئے راستے بتاتے ہیں کہ کس طرح سیونگ کریں, کیونکہ سیونگ ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ ہے نا. سیونگ نہیں ہوگی تو آپ لوکل انویسٹمنٹ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ وہ سیونگ نہیں کرے گا تو کہاں سے؟ پھر دوسری بات یہ کہ ایک ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ آپ جو یہ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں بینک سیونگ اکاؤنٹس پہ یا ڈیبٹ فنڈس وغیرہ پہ یا جو بھی یہ چھوٹی موٹی سیونگز ہوتی ہیں, تو اس سے کچھ تھوڑا سا ریونیو جنریٹ ہوگا, لیکن دوسری طرف جس نے سیونگ کی ہے وہ تو پنچر ہو جائے گا. تو اس بیچارے کو, اس کامن مین کو جس نے یہ سیونگ کی ہے, اس کو ان پرابلم سے بچانے کے لیے آپ یہ ٹیکسز کو وڈرا کریں یا کم کریں تو بہتر ہوگا. تاکہ اور یہ بیچارہ جو بیوہ ہے یا اولڈ مین ہے جس کا آگے پیچھے کچھ نہ کاروبار ہے, اس کو نان فائرر اور فائرر کی لسٹ میں نہ لائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل ایک انڈیپینڈنٹ رہنے دیں. تو یہ ایک میرے خیال ایک اب 60 ایئرز ایج کے لوگ جو ہیں, یہ ایک سجیشن ہے میری, باقی یہ کہ آخرت سب کی اپنی اپنی ہے, یہ دنیا تو فانی ہے. اگر کلمہ گو ہو تو پھر ظاہری بات ہے آخرت پر بھی ایمان ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اوور دی ایج آف 60 کوئی بھی ہو, نادرا کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے, ان لوگوں کو پلیز فائلنگ سے ایگزمپٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت اچھی کرے گا, ورنہ ادھر کی سزا بڑی سخت ہے. لیکن یہ قوم نہیں سمجھے گی سر, یہ سدھرے گی نہیں قوم. خیر اینی یار مجھے کیا ضرورت پڑی, میں اصلاح کرنا شروع کر دوں. جو لوگ اصلاح جن کی نہیں ہو سکتی ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حساب آپ کا اور اس کا ہے, یا آپ کے اور مالک کائنات کے درمیان ہے. کیونکہ میں تو صرف آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں, میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اپنی نظروں کے سامنے, میرے خیال سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بس صلاح مشورہ دے سکتے ہیں. عتیق الرحمان صاحب بھی صلاح مشورہ دے رہے ہیں, بیواؤں کو بھی ایگزمپٹ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. یتیموں کے اوپر جو ہے وہ بوجھ کم کریں. آپ لوگ کہیں گے تو پھر یا تو پھر قرآن مجید کے اندر جو احکامات دیے ہوئے ان پہ عمل کر لو, یا پھر اپنا فہم چلا لو, نعوذ باللہ. لیکن آپ لوگ, جیسے میں نے کہا کہ آپ کی اصلاح کرنا مشکل ہے, من حیث القوم بھی مشکل ہے, اور مجھے کوئی نہیں پڑی ہوئی یار کہ میں آپ لوگوں کی اصلاح کروں. اصلاح کرنے والے کے بھی آپ دشمن ہو جاتے ہیں. تو اس بات کو یہاں پر چھوڑ دوں آپ کی اجازت سے, آگے بڑھوں, کیونکہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ سمجھانا, آپ بھی شور مچاتے رہتے ہیں, لوگ نہیں سنتے, میں بھی شور مچاتا رہتا ہوں, لوگ نہیں سنتے. اس کے لیے اہل بصیرت ہونا ضروری ہے, ویژنری ہونا ضروری ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز بات یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں کہ جو ریلیف کے طور پر بھی آئی ہیں. مجھے بتایا گیا پیشکار کی طرف سے کہ بہت سارے خام مال پر ڈیوٹیاں ختم بھی ہو گئیں. شاید فارما کی بھی کچھ خام مال کے اوپر ڈیوٹیاں ختم ہوئی ہیں, ایسا مبینہ طور پر میرے پاس ہے. تو یہ تو خوش آئند باتیں, ان پہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ را مٹیریل پہ آپ نے کہا کہ ڈیوٹیز کچھ ایگزامپشنز ہیں, ایسا مجھے مبینہ طور پہ. جی اچھی بات ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی, ہماری مینوفیکچرنگ کے انسینٹیوز بڑھ جائیں گے. اور جو مینوفیکچرنگ کو پرابلم ہے بہت سارے, آپ کے ٹیرفس کو لے کے, انرجی ٹیرفس کو لے کے, آپ کے گیس کی باتیں کرتے رہتے ہیں بزنس کمیونٹی ہمیشہ,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا ریلیف ملے گا. تو مینوفیکچرنگ کو بڑھاؤ, جس حد تک ہو سکتا ہے کمپٹیشن پہ جاؤ, اپنی ایکسپورٹس کو بڑھاؤ تاکہ ٹریڈ بڑھے. یہ ڈیفیسٹوں سے ہم نکلیں. پھر وہی والی بات آتی ہے, صرف 2 ملکوں کے ساتھ ہم ٹریڈ سرپلس پہ, باقی سب کے ساتھ ڈیفیسٹ ہے. ہم ان کے ساتھ وہ کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ میڈ ان پاکستان اور پروڈیوس آف پاکستان کو آگے لے جانا, تو ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا اقدام ہے. ملٹی سیکٹر ریلیف ہے, ہائیلی اپریشیٹ. بات ساری را مٹیریل کی ہو رہی ہے, تو اس کی ڈیوٹی ڈرا بیک کی بھی ہو گئی اور ساتھ میں وڈرالز کی بھی ہو گئی. تو ٹھیک ہے, یہ ایک کنسیشن ہے, اس کنسیشن کو اویل کرنا چاہیے. اور اویل تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی مینوفیکچرنگ پہ اینڈ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ایزی کرنے کے اوپر جو کام کر رہے ہیں, تو اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریلیف آ رہا ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو پھر بڑھانا چاہیے. اچھا, میں نے تھوڑی سخت بات اس لیے کر دی تھی معیشت کے متعلق کیونکہ میں یہاں پہ بہت ساری ڈسپیرٹیز اور انیکوالٹیز پاکستان کی معیشت میں دیکھتا ہوں, اور مجھے ایسے ایسے پیراڈاکسز دیکھتے ہیں کہ مجھے بالکل حیران کر دیتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ پر بھی بات کی, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ اٹ, انہوں نے اس پہ کافی مفصل بات کی. تو اس طرح کے پیراڈاکسز ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر کہ آپ اسٹیٹ آف شاک میں آ جائیں گے. تو وہ پیراڈاکس ریموو کرنے چاہیے. میں پھر یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو بصیرت عطا فرمائے, ان کو عقل دے, ان کو ذہانت دے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی شدید کمی ہے ان میں ان چیزوں کی. نہیں, آپ لوگ دولت کی دعا مانگتے ہیں نا, میں علم کے لیے دعا مانگتا ہوں, معذرت, لیکن کیونکہ ہم نے دولت کو سب کچھ بنا لیا ہے اس لیے علم کہیں کھو گیا ہے. میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں. عتیق صاحب, میں نے اپنے پاس معیشت اور اقتصادیات کی بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی تھیں, میں نے ردی والے کو بیچ دیں. کوئی فائدہ نہیں. کلاس روم کے باہر کوئی سننے کو اور پڑھنے کو تیار نہیں. خاص طور پہ برا نہ مانیے گا تاجر اور صنعت کار, یہ کہتے ہیں ہمیں معیشت سے کوئی تعلق نہیں, جو ہمارا منافع بڑھا دے وہ ٹھیک ہے. گیس کے بارے میں ایک بڑی مزیدار بات کروں گا, نیچرل گیس کے بارے میں. کسی کو کوٹ نہیں کرتا میں, آپ کے تمام بزنس کمیونٹی اس پر متفق ہے کہ ساری کی ساری جو نیچرل گیس ہے یا جو امپورٹڈ بھی ہے وہ ڈائیورٹ کر دی جائے انڈسٹری کی طرف, اور عوام جو گیس لے سلنڈر سے لے. سر, اس سے زیادہ اسٹوپڈ بات میں نے آج تک نہیں سنی, معذرت کے ساتھ, اس سے زیادہ اسٹوپڈ بات میں نے آج تک نہیں سنی. اگر دنیا میں آپ کہیں پر بھی جا کر ہمارا بزنس مین یا انڈسٹریلسٹ اپنا پھول بنانا چاہتا ہے تو یہ بات کرے. نمبر 1, آپ کسی ڈیولپ کنٹری کے اندر گاڑی میں, موٹر سائیکلیں تو وہاں کم ہوتی ہیں, اگر موٹر سائیکل پر آپ سلنڈر لے کے گھومیں گے آپ کو پولیس اریسٹ کر لے گی کہ خدا نخواستہ بم لے کے جا رہا ہے. اور اگر آپ کی ڈگی میں مل گیا سلنڈر تو بھائی جان آپ اندر, اور آپ کو نکال نہیں سکے گا کوئی, کیونکہ یہ تو بڑا خطرناک کام ہے یار, گیس کا سلنڈر لے کے گھومنا. عتیق صاحب, ہاؤ ڈینجرس اٹ از. آپ کے انڈسٹریز ود آل ڈیو ریسپیکٹ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گیس کا سلنڈر لے کر جاؤ, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گیس کا سلنڈر بھرواؤ. آپ کو پتہ ہے گیس کے سلنڈر کی بھروائی جو ہے یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل, بہت ہی سینسیٹیو اور ایسا عمل ہے جس کے اندر فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ موجود ہونا چاہیے, ٹرینڈ سٹاف موجود ہونا چاہیے, باقاعدہ ایسے فلنگ اسٹیشنز ہونے چاہیے. اور دوسرے گیس سلنڈر سے آپ اگر بھر رہے ہیں, اس کو ڈیکینٹنگ کہتے ہیں, یہ حکومت پاکستان نے بھی منع کیا ہوا ہے. یہ انتہائی ڈینجرس عمل ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے انڈسٹریلسٹ ان کا آئی کیو لیول بہت ہی لو ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہ عمل کرنا بہت ڈینجرس ہے. اس طرح کی سجیشن دینا انتہائی کم عقلی کی ضمانت دیتا ہے, اور یہ شو کرتا ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ ہماری قابلیت اور ہماری جو ذہنیت ہے اس کی کیا لیول اور سوچ. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, تھوڑی سخت بات ہو گئی, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, it requires very high quality control. Absolutely. اور یہ سلنڈرز جو ہوتے ہیں ریگولرلی پھر چیک کروانے پڑتے ہیں, یہ ایسے تھوڑی ہے. and it is not even cost efficient. Do you know کہ بندہ گاڑی میں بیٹھے, گاڑی میں سلنڈر رکھے, یا موٹر سائیکل پہ سلنڈر 2 بندے پکڑ کے گھومیں ہیں, اور پھر وہ جو ہے جا کر بھروائیں اور پھر واپس لائیں, فیول جلائیں فیول لانے کے لیے. سر, امپریکٹیکل ترین سجیشن ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ. کامن سینس کی بات ہے ساری, لیکن اس کو پر عمل نہیں دیکھیں. اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر, اب میں آپ کے سامنے یہ موضوع بھی لاتا ہوں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر مجھے اضافہ دکھائی دے رہا ہے. اب آپ نے ملٹی پلائر ایفیکٹ کریٹ ہو جائے گا. مجھے بتائیں ہم اس انفلیشن سے کیسے کوپ کریں گے, مجھے سولوشن چاہیے آپ سے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایکولیبریم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. شروع میں ہم نے بات یہی کی نا کہ میں نے آپ کو کہا 2030 تک آپ کو یہ پرابلمس رہیں گے.
آپ کو ان کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ نہ کوئی راستہ, کوئی فریم ورک بنانا پڑے گا جس پر آپ کو چلنا پڑے گا. تو جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم کے دام بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہم نے دوسری چیزوں میں دیکھا ہے, ہمارے سولر وولر ہم نے اپنے انرجی کے کرائسس کو دور کرنے کے لیے, تو اسی طرح پیٹرولیم کے کرائسس کو بھی اوور کم کرنے کے لیے آلٹرنیٹس ہیں دنیا میں, ان آلٹرنیٹس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا, اور گورنمنٹ کو مینڈیٹری کر دینا چاہیے اس پر عمل کرنا, اور پیٹرولیم کو کم سے کم یوز کریں, اس کو بھول ہی جائیں تو بہتر ہے, زیادہ اچھا ہے. لیکن اب ان کی جوانی اور میرے بچپن کے اندر ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ کے نام پر بہت بڑا انیشیٹو پاکستان میں لیا گیا تھا, یاد ہوگا آپ کو. جی پہلا سی این جی پمپ لگایا گیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ نیچرل گیس, اس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیجنس ریسورسز کو ٹیپ کر کے پاکستان جو ہے وہ انرجی ایفیشنٹ اور انرجی سفیشینٹ ہو جائے. بالکل آلٹرنیٹس پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس کو اپنانا پڑے گا. اور اپنانے کے لیے یہی ہے کہ اس کے لیے ایک بہت ہی لمبی ڈیبیٹ چاہیے, گفتگو چاہیے, اور انفارمیشن چاہیے. آئی تھنک آج آپ نے یہ والی بات کی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم آئندہ کسی پروگرام پہ اس پہ ضرور بات کریں گے اور اس کے الٹرنیٹس پہ جائیں گے, کیونکہ پیٹرولیم کی پرائسز سے آپ کی ٹوٹل لاجسٹک کاسٹ چینج. اچھا, اور ہمارے ہاں جو انرجی کنگلومریٹس ہیں یہ چھوٹے نہیں ہیں, یہ گورنمنٹ اونڈ بھی ہیں. آر این ڈی کے اندر انویسٹ کریں گے تو الٹرنیٹ ملے گا نا. آپ ریفائنری چلانا تو کافی نہیں ہے, پائپ لائن صرف چلانا تو کافی نہیں ہے. آپ کو اتنا ریونیو مل رہا ہے, اتنی سیس مل رہی ہے, اتنا پتہ نہیں کیا کیا مل رہا ہے آپ کو ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ کے نام پر. آج بھی میرے آئی ڈونٹ نو آج وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن بہت اس میں پیسہ اکٹھا ہوا ہے. اس کو ڈائیورٹ کرو نا آپ آر این ڈی کی طرف, آلٹرنیٹیو لے کر آؤ. اور نیبرنگ کنٹریز کے اندر یہ کام ہو رہا ہے, اور ممالک میں ہو رہا ہے. انرجی تھرسٹی کنٹریز کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. آپ کے پاس آلٹرنیٹیوز موجود ہیں, پلیز اس پہ کام کریں. اور ریفائنڈ چیزیں آ رہی ہیں, ریفائنڈ فیولز آ رہے ہیں, ان پہ ورکنگ کریں. جہاں آپ دیکھیں سیلز چینج ہو گئے ہیں آج کل. ایک زمانے میں ہم کون سا سیل یوز کرتے تھے, اس کی کیا بیٹریاں, سب چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اتنی بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان میں آ رہی ہیں, پلیز آلٹرنیٹیو سے ورک کریں. سوچتا تو میں بہت ہوں کہ ملک کے معاشی حالات کیسے ٹھیک ہوں. ایک دور میں تو ایسا تھا کہ پورا دن سوچتا تھا, نوٹس بناتا تھا, انرجیٹک تھا نا, ینگ تھا, مجھے لگتا تھا چیزیں چینج ہوں گی. پھر میں فولڈر لیتا تھا, اس میں لگاتا تھا ساری چیزیں, پھر صبح جاگتا تھا, پھر سب پھاڑ دیتا تھا. کہتا تھا یار یہ تو اس ملک کے اندر امپلیمنٹیبل نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف اچھے آئیڈیاز لانے بلکہ ان کی امپلیمنٹیشن کرنا بھی ضروری ہے, جس کے بارے میں میں عتیق الرحمان صاحب سے بات کروں گا. عتیق صاحب دیکھیں, اس کے یہ کوائن کے جو ہیں اٹ ہیز ٹو سائڈس. ایک سائڈ تو وہ ہے جو کہ ویژنری لوگ بنائیں گے, پالیسیز بنائیں گے, یا پھر آئیڈیاز انٹروڈیوس کریں گے, آپس میں ڈسکشن کریں گے, اس کے نتیجے میں کچھ نکل کے سامنے آئے گا. اور دوسری سائڈ پر ود آل ڈیو رسپیکٹ اس کی امپلیمنٹیشن ہے, وچ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ. یعنی آن گراؤنڈ اس کی امپلیمنٹیشن ہونا. ابھی جیسے آپ نے میرے خیال اتنے پروگرامات آپ کے ساتھ کر چکا ہوں, اینڈ آئی ہیو کلیکٹڈ سو مینی آئیڈیاز, یو ہیو آلسو پریزنٹڈ. لیکن ایک تو ان کا ایکشن پلان آپ نے, میں نے نہیں بنانا, پالیسی میکرز نے بنانا ہے. دوسرا اس کا امپلیمنٹیشن پلان, وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. سو ہاؤ ٹو گیٹ تھنگس ڈن. میں مطلب پریشان ہوں, اس لیے آپ سے سولوشن بیسڈ اپروچ پوچھ رہا ہوں. تو مجھے بتائیں کیسے پاسبل ہوگا, بیکاز ایز فار ایز دا پالیسی میکرز دے آر ناٹ ان آور کنٹرول, اینڈ دوز ہو آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ, دیٹ از دا بیوروکریٹس, دے آر آلسو ناٹ ان آور کنٹرول. سو وی کین گیو سجیشنز بٹ دے ہولڈ ویری لٹل ویلیو unless they are implementable or someone is significant enough to make policy. تو یہ میرے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر کچھ روشنی آپ ڈالیں. آئی تھنک ہم لوگ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں. ابھی آپ کے پروگرام کے تھرو بھی ہم نے اتنی باتیں کی. میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اس کے علاوہ ہم کانفرنسز میں جاتے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے وہاں پہ اپنی آرا بھی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ, آپ اور میں خاص کر کے جو یونیورسٹیز میں وزٹنگ فیکلٹیز ہوتے ہیں, بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی پہنچتے ہیں, اور اس میں پھر ہم اپنا ایک کردار بھی ادا کرتے ہیں. اور وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں ان کو ٹاسک دے کر کے کہ کیا وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں, یا ان کی پسندیدہ بات ہم نے کی ہے کہ نہیں. بہرحال کسی کو بات پسند آئے نہ آئے, ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اچھا, لیکن اب میں آپ کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہوں. آپ نے آج کچھ آئیڈیاز دیے, لیٹس سے آپ نے ڈسکس کیا ٹریڈ گیپ کو تھوڑا ڈسکس کیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی, امپورٹ سبسٹیوشن کے بارے میں بات کی. اس کا مطلب وی ریکوائر some kind of amendment in the finance bill that will facilitate this action. اب ایشو یہ ہے کہ ایسے نہیں کہ کام ہو نہیں رہے ہوتے. ماضی کی حکومتوں میں بھی اور اس حکومت میں بھی دھڑا دھڑ بل پاس ہوئے.
ایک بل اس سلسلے میں پاس ہو جائے امپورٹ سبسٹیوشن اور اس کی انسینٹیوائزیشن کے اللہ کرے ایسا ہو. ہم نے تو بہت بات کی ہے, بڑی ریکویسٹ بھیجی ہے, سالوں سے کر رہے ہیں کہ امپورٹ سبسٹیوشن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ تو گھسیٹ رہے ہیں ایف بی آر کے معاملے کو, ایک سال یہ اسی پہ لگا دیں گے, ٹیبل ٹینس کھیلتے رہیں گے. پچھلا سال انہوں نے آئی پی پی پہ ضائع کر دیا جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں. تو سر میرے خیال سے جو قائمہ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی, بزنس کی, ٹریڈ کی, کامرس کی, اس کو چاہیے کہ یہ پک اپ کریں ان کا آئیڈیا, بالکل ہے نا. میرے دیکھو ایڈریس کرتے ہیں نا, چلیں آج آپ کے پروگرام کے تھرو اسپیشل توسط سے کو دے رہے ہیں سینٹ کی بھی اور نیشنل اسمبلی, بالکل, کہ وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن اور لوگوں کو بلائیں بھی, ہمیں سب کو بلائیں گے جو ریلیونٹ لوگوں ان کو پاس بلائیں. امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری پہ بھی بات کریں, اور اس آج کل تو یہ آن لائن آ گیا ہے, آن لائن اس کو اٹینڈ کر لیں. اور جو بات ہم نے را مٹیریل پہ کی اس کے اوپر تو بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم 30 سے 40% را مٹیریل اب لوکل بننا چاہیے. بہت کافی لمبا عرصہ گزر گیا کہ ہم 98% 96% کے کوانٹم پہ بیٹھے اور ٹوٹل را مٹیریل امپورٹ کرنے پہ لگے ہوئے. اچھا, جیسے کوئی بھی پیس آف یا کوئی بھی بل جو ہے وہ اگر پریزنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر انسینٹیوائزیشن اس نوعیت کی ہونی چاہیے کہ وہ ان انڈسٹریز کو کوئی نہ کوئی انسینٹیو یا چھوٹ دے جو کہ امپورٹ سبسٹیوشن پہ آ رہی ہے, ٹو دا کوانٹم آف دا سیونگ دیٹ دس کنٹری ول میک ان اٹس فارن ایکسچینج. شروع میں تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ان کو تھوڑے سے ایک آدھ سال کے لیے ٹیکس ہالیڈے دیں تاکہ وہ جم کم کام کریں. دیکھیے اتنا آسان نہیں ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریز پہ جانا, اتنی بڑے نہیں, آپ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنا رہے ہیں, آپ ان کو ایگزیمپشنز دے رہے ہیں, تو آپ امپورٹ سبسٹیوشن کو بھی دے دیں, کیا برائی ہے. بالکل, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون صرف نہیں, اسپیشل اکنامک زونز کی بھی ضرورت ہے, اور سخت ضرورت اس بات کی, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ دوں کہ ہمیں نئے انڈسٹریل زونز بنانے جس میں ہم نے ایس ایم ای کے سیکٹرز بھی الگ رکھنے, ان کی اپارچونیٹیز اور پریویلیجز کا خیال رکھنا ہے. تو یہ گروتھ آٹومیٹیکلی ایک پورا کا پورا جو ہے نا سسٹم بن جائے گا اور ہم گروتھ اورینٹڈ اکانومی بن جائیں گے. یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ہمارے انفراسٹرکچر بن رہا تھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب پاکستان میں کانکریٹ روڈز بنیں گی, کیونکہ پاکستان کے اندر جو سیمنٹ ہے وہ انڈیجنسلی پروڈیوس ہوتا ہے, اور بٹوا یعنی جو کالا آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی ویسے کہتے ہیں ایسفالٹ کانکریٹ ہے, لیکن basically concrete itself is more flexible, it's a bit expensive but it's indigenous material, but we preferred indigenous material over cheaper imports. reason ہم چاہ رہے تھے ہم تھوڑا کنزرو کریں ریسورسز کو, تھوڑا پائیدار زیادہ ہوتا ہے, مطلب there were many factors. تو اس طرح کی پالیسیز ڈیوائز کی جائیں, میرا بالکل پی ایس ڈی پی کے اندر بھی ڈیوائز کی جائیں, encouraging the local industry. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ آلٹرنیٹیو ڈھونڈ رہے ہو کسی بھی چیز کا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ہو نام, تو لیکن آپ طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے بارے میں بات کریں یہاں پر, اور ڈسکس کرنے کے بعد اس کو کسی طرح دکھنا چاہیے نظروں میں ہماری کہ بھائی یہ کام ہو رہا ہے. یہاں پر آپ کا بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.